تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کے کیف آور لمحات میں پروگرام سیرت کے حسین پہلو لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، بعد انتقال کسی نے خواب میں دے کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یہ بتائیے اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ جواب دیا ایک دفعہ ایک محدث صاحب، ایک عالم صاحب ان کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک کی فضیلت بیان کی۔ جب میں نے وہ فضیلت سنی نا، میں نے بلند آواز سے درود پڑھا۔ مجھے بلند آواز سے درود پڑھتا سن کر وہاں جتنے بیٹھے ہوئے تھے نا، سارے درود پاک پڑھنے لگے۔ میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا گیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ضیابار میں اگر حاضری دیں تو کئی ایک باتیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائی۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کا مال جمع کرنے کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک جو ہمارے سامنے آتا ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں مال و دولت تو آیا، لیکن آپ نے اپنے لیے جمع نہیں فرمایا۔ کوئی سائل حاضر بارگاہ ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ مال و دولت اسے عطا فرما دیا۔ کئی ایسے سائل بھی حاضر بارگاہ ہوئے جو اپنی قوم کو جا کر کہتے ہیں میری قوم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں، اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ بندہ زندگی بھر محتاجی کا خوف اپنے دل میں نہیں پاتا، اس قدر ان کی نوازشات کی صورتیں ہیں۔ لیکن اپنی ذات کے لیے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ بھی جمع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس پر حاضری دی جائے تو وہاں کی یوں تو کئی ایک کیفیتیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا فرمان آپ کے سامنے رکھو کہ جس میں میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو بھی دنیا سے بے رغبتی کا ذہن عطا فرمایا۔ ہماری پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھی اور رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تم کیوں رو رہی ہو؟ اگر تم یہ چاہتی ہو نا کہ تم جنت میں مجھے مل لو،
جنت میں میری رفاقت اور میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں دنیا کا اتنا ہی سامان کافی ہے جتنا سوار کو سفر کے دوران سامان چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا مالداروں سے میل جول نہ رکھنا، جتنا مال سے بچ کر رہو گی نا جنت میں اسی قدر تمہیں میرا قرب ملتا چلا جائے گا۔ خود اپنے لیے بھی اس چیز کو پسند فرمایا اور اپنے قرابت داروں کے لیے بھی اسی چیز کو پسند فرمایا۔ میرے آقا اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مولا میں یہ چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، جب کھاؤں تیرا شکر ادا کروں اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد بھی آپ کے سامنے رکھوں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری، یہ جو فقر اور غربت ہے نا یہ مجھے پسند ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ وہ آقا ہیں کئی ایک احادیث میں نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام اور اپنے مرتبے کا ذکر کیا، انا اکرم الاولین والآخرین۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مقام و مرتبہ بیان کیا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، میں اولین آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں۔ کئی ایک احادیث ہیں جو لفظ آنا سے شروع ہوتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اپنے مقام و مرتبہ کا تذکرہ کیا۔ وہ موضوع نہیں ہے وگرنہ کئی ایک احادیث اس عنوان پر بیان کی جا سکتی ہیں کہ سرکار آل وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان میں خود کیا کیا ارشاد فرمایا۔ نشان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، یہ پورا ایک موضوع ہے، لیکن چونکہ ہمارے پروگرام کا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے اس طرف نہیں بڑھوں گا۔ وہاں جو انداز ہمیں نظر آتا ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، وہاں انداز یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد نا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لفظ ارشاد فرماتے ہیں لا فخرہ، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میں اولین آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مقام اور اتنے بڑے بڑے مراتب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ان سب چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد نا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی ناز نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اور جب غربت کی بات آتی ہے نا تو یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الفقر فخری، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہاں اپنے غریب بھائیوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا۔ بعض اوقات ہمارا انداز ہوتا ہے نا اپنے پاس کوئی ڈھنگ کی چیز جسے ہم کہتے ہیں وہ میسر نہیں ہے، سہولتیں میسر نہیں ہیں، نعمتیں میسر نہیں ہیں، جس چیز کی طرف طبیعت کا میلان ہوتا ہے نا وہ چیز میسر نہیں ہے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے میں کامیابی نہیں ہو پاتی۔ بعض اوقات میرے غریب بھائی اس پر شکوہ اور شکایت کی راہ اپناتے ہیں، اپنے پاس ہے ہی کیا، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یار بڑے عجیب حالات ہیں، ہماری تو غربت دیکھ کر خود غربت کو بھی رونا آتا ہوگا۔ اس طرح کے کئی ایک جملے ہو سکتا ہے زبان پر آتے ہوں۔ جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے نا اس آقا نے بھی اپنے لیے غربت کو پسند فرمایا ہے، اپنے لیے اس چیز کو پسند فرمایا، اور اس چیز کو صرف پسند نہیں فرمایا، اعلانیہ ارشاد فرما رہے ہیں الفقر فخری، مجھے اس پر فخر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر جا کر دیکھیں نا کئی دن تک نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشان اقدس پر چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے ہاں تو شاید کوئی دن خالی نہیں جاتا ہوگا، شاید ہی کوئی دن اس طرح کا گھر میں آتا ہو کہ گھر میں پکانے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ ہاں صرف اتنا ہوتا ہے کہ جس چیز کی خواہش دل میں ہے نا وہ چیز میسر نہیں آتی، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس لیے بھوکا سو رہا ہوں، شاید زندگی میں ایسی نوبت نہ آئی ہو، لیکن اس کے باوجود اپنی زبان پر شکوہ اور شکایت آ جاتا ہے۔ وہ آقا اس تصور کو ذرا نظروں میں لائیے گا، اس آقا کا انداز کیا ہے وہ منظر ذرا تصور میں لائیے گا۔ جب سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، ایک چٹان آتی ہے، محبوب کے صحابہ کوشش کرتے ہیں اس کو توڑنے کی لیکن نہیں ٹوٹ پاتی،
عرض کرتے ہیں آقا بھوک کی شدت کی وجہ سے نا ہم نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، حضور کمزوری ہے، نکاہت ہے، ہم یہ چٹان توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، ایک ہی ضرب میں نا چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ جب وہ خدمت اقدس میں عرض کیا گیا نا حضور ہم تو نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے نہیں توڑ سکے، پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے، تو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، ہمارے آقا ہمارے مولا دو جہاں کی ساری نعمتیں ان کے قدموں پر قربان، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شکم اطہر پر مبارک پیٹ پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ پتھر پیٹ پر باندھنا بھوک کی شدت میں کمی لانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مبارک دنیا سے بے رغبتی والا ہے۔ اور ایک مرتبہ نا حضرت سیدنا جعدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صاحب حاضر ہوئے، ان کا پیٹ بڑا تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پیٹ میں انگلی ماری، اور پیٹ میں انگلی مار کرنا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اگر یہ کھانا جو تیرے پیٹ میں اس پیٹ کے علاوہ کسی اور کے پیٹ میں ہوتا تو یہ اچھا نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت میں رہنے والوں کو بھی اس چیز کا ذہن دے رہے ہیں، دنیا کا مال جمع کرنے کی طرف زیادہ توجہ نہ کرنا، توجہ رب کی عبادت کی طرف، توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا کی طرف، بس مثل شمع تیری طرف لو لگی رہے، ایسی کیفیت ہو جائے۔ سورہ مزمل کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جس میں میرے رب نے ارشاد فرمایا وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کو یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ اپنے رب کی طرف توجہ، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو عمل مبارک ہمارے سامنے آیا نا نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ان کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب، اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے لیے ہے، وہ یہ کہ ہم عام طور پر جو انداز اپناتے ہیں نا وہ انداز صرف اور صرف نا اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، مال کی طرف توجہ اپنے لیے، کھانے کی طرف توجہ اپنے لیے۔ جب کہیں اجتماعی طور پر کھانا کھانے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے نا تو اجتماعی طور پر بھی ہمارے جو انداز ہوا کرتے ہیں، جتنا برتن میں آیا نا آگے پلیٹس پر الگ سے شیئر کی گئی لیکن وہ سارے کا سارا اپنی پلیٹ میں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور نعمت کسی جگہ پر کو میسر آتی ہے اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے لیے جمع کیا جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے این جی اوز کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، مختلف شخصیات کی طرف سے کچھ چیز تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے، راشن بانٹا جا رہا ہے، کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں، مجھے حاجت نہیں ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا شکر ہے میرے گھر میں کھانے کے لیے سب کچھ میسر ہے، لیکن آگے بڑھ کر نا بعض اوقات دھوکہ دے کر بھی مال حاصل کر لیا جاتا ہے، بعض اوقات کئی جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ باقاعدہ سے اعلان بھی ہو کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں، مجھے زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن کسی نہ کسی ذریعے کو اپنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ پیسہ اپنے پاس آ جائے، یہ راشن اپنے پاس آ جائے، یہ مال اپنے پاس آ جائے۔ اگر اس پر یہ کہا جائے نا کہ ایسا کرنے والے یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہوتے ہیں، تو شاید بے جانا ہو۔ تو آئیے سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان صاحب کو جو ذہن عطا فرما رہے ہیں نا اس کو پیش نظر رکھیں۔ یہ کھانا جو تیرے پیٹ میں چلا گیا کسی اور کے پیٹ میں چلا جاتا تو یہ اچھا نہیں تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محفل اقدس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے گھر میں چربی والے گوشت کا سرید تیار کروایا۔ سرید یہ جو شوربہ بنایا جاتا ہے نا، شوربے میں روٹی کو بھگو دینا، اسے سرید کہا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ چربی والے گوشت میں سرید تیار کیا گیا، میں نے وہ کھایا، سیر ہو کر کھانے کے بعد نا خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اللہ کے نبی مکی مدنی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، سیر و کر کھایا ہوا تھا، سرید کھایا ہوا تھا، تو مجھے ڈکار آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آواز سنی، ارشاد فرمایا ہمارے سامنے زیادہ ڈکار نہ لو، کیونکہ جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھائے گا اسے قیامت کے دن زیادہ بھوک برداشت کرنی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آخری دم تک ساری زندگی کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے انداز اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے بے رغبت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لیے بھی یہ پسند فرماتے اور اپنے صحبت یافتگان کے لیے بھی اسی چیز کو پسند فرماتے کہ یہ دنیا میں منہمک نہ ہو، دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت بنانے کی طرف توجہ کرے۔ ان کی توجہ رب کی رضا کی طرف، ان کی توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی اور رب کی عبادت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس نبوی ادا کو دیکھتے ہوئے نہ جہاں کہیں بھی جاتے وہ سامنے والوں کو بھی اسی چیز کا ذہن دیتے رہتے، دیکھو دنیا کی طرف توجہ نہ کر لینا اور ایسے دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو جانا کہ آخرت کی طرف توجہ ہی نہ رہے۔ یہ سامنے والوں کو بھی سمجھاتے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، تم نے دنیاوی زندگی میں ان لذتوں اور نعمتوں کو پا لیا، ان سے لطف اندوز ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ کرے، رب کریم جنت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کرے۔ اللہ تعالی خیر سے جنت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ ماہ رمضان جاری ہے نا، روزانہ افطار کے وقت گناہ گاروں کو مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین آئیے نا، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کریں میرے مولا کتنے روزے گزر چکے، روزانہ افطار کے وقت گناہ گاروں کو مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں ان کیف آور لمحات کا واسطہ، ان نورانی گھڑیوں کا واسطہ میرے مولا جن کو مغفرت کے پروانے دیے جا رہے ہیں نا، انہی کا واسطہ ہم سب کو بھی مغفرت کی خیرات عطا فرما دے۔ بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اللہ تعالی ہم سب پر بھی لطف و کرم کی بارشیں برسائے۔ محبوب کے صحابہ کا انداز کیا ہے، اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری شادی تھی، میرے والد محترم نے لوگوں کو دعوت دی اور ان کو شادی کا کھانا کھانے کے لیے بلایا۔ جن کو دعوت دی گئی نا، ان میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی شامل ہے۔ جب حضرت ابو ایوب ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کمرے میں داخل ہونے لگے، فرماتے ہیں کمرے کی دیواروں پر نا سبز رنگ کا ہم نے پردہ لگایا ہوا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری آپ تشریف لائے، جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا، کمرے میں داخل ہوئے سامنے دیوار پر سبز رنگ کا پردہ نظر آیا۔ آپ نے بڑے غور سے دیکھا اور غور سے دیکھنے کے بعد میرے والد محترم ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ابو عبداللہ تم لوگ دیواروں پر پردے لٹکاتے ہو؟ یہ اس دور کی بات کی جا رہی ہے کہ جس دور میں دیواروں پر پردے لٹکانے کا رواج نہیں تھا، اور اس کو بھی ایک شاہانہ انداز تصور کیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی دیوار پر پردہ لگا لیا۔ جب یہ بات کہیں کی جاتی تھی نا یا کسی کے بارے میں بیان کیا جاتا تھا، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے، اچھا اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا، دیوار پہ پردہ لٹکا دیا۔ نہیں، وہ دور کہ جس دور میں پہننے کے لیے کپڑا موجود نہ ہو، اس دور میں دیوار پہ پردہ یہ بہت عجیب چیز سمجھی جاتی تھی۔ آپ ارشاد فرمانے لگے ابو عبداللہ تم لوگ دیواروں پر پردے لٹکاتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے شرمندہ ہو کر کہا اے ابو ایوب عورتیں ہم پر غالب آ گئیں۔ نہیں، آپ یہ کہنا چاہتے تھے کہ میری اپنی بھی تمنا نہیں تھی، میری اپنی خواہش، میرا اپنا ارادہ نہیں تھا کہ ہم دیوار پر پردہ لٹکائیں، لیکن عورتیں غالب آ گئیں، عورتوں کے کہنے پر ہم نے لگا لیا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے دوسروں کے بارے میں تو مجھے ڈر تھا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب آ جائیں، لیکن اے ابو عبداللہ تمہارے بارے میں مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ تمہاری عورتیں بھی تم پر غالب آ جائیں گی۔ یہ کہا
اور یہ کہتے ہوئے حضرت ابو ایوب اس گھر ہی سے باہر نکل گئے. آپ نے اس گھر میں کھانا بھی تناول نہیں فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ محبوب کے صحابہ کا انداز ہے دنیا سے بے رغبتی والا. اور جو ان سے متعلقہ افراد ہیں نا، یہ ان کے بارے میں بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ بھی دنیاوی نعمتوں کی طرف دوڑنا نہ شروع کر دیں. توجہ رب کی رحمت کی طرف، توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی عبادت کی طرف. جو انداز زندگی ہمارے آقا نے اپنایا، یہ اس انداز کو اپناتے ہوئے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ان کا یہ ذوق اور شوق ہوا کرتا تھا اور وہ اسی ذہن کو لے کر آگے بڑھتے تھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اس حسین پہلو کو بھی نظر میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، تقوی والی، پرہیزگاری والی، عفت والی، حیا والی زندگی اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے. آئیے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلیں، اندھیری رات سنی ہے چراغ لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے.